بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، AR سٹوری ٹائم پر خوش آمدید۔ اسلامک واقعات، سبق آموز کہانیوں اور تربیتی سٹوریز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR سٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ وہ نہایت خوبصورت تھا، میر والدین کا بیٹا تھا، نئی نئی پوشاکیں پہنتا تھا، گفتگو میں اس قدر مٹھاس تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے۔ اتنا ذہین تھا اور باتیں اتنی مزیدار کرتا کہ ہر مجلس کی جان ہوتا۔ اس کے ساتھی اس کی آمد کا انتظار کرتے اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتا تو سب خاموش اس کی طرف دیکھتے، اس کی سنتے اور مانتے تھے۔ اس کے دلائل بڑے وزنی اور زبردست ہوتے تھے، کوئی اس سے گفتگو میں آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کا پکا تھا، سبھی جانتے تھے جب کوئی وہ ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن ایک ایسی شخصیت تھی جس سے وہ بہت ڈرتا تھا، اور یہ اس کی والدہ تھی۔ اور آج وہ اپنی والدہ اور قریبی رشتہ داروں اور قوم کے اشراف کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی والدہ نے تھپڑ کھینچ رکھا تھا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو دوئی مارتی، لیکن معزز لوگوں نے اسے منع کر دیا کہ ابھی ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، اتنا زیادہ غصہ نہ کرو، یہ سمجھ جائے گا۔ مگر یہ نوجوان ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نہایت خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی آیات سنا رہا تھا۔ والدہ خناس بنت مالک نے اس کو خوب سمجھایا، ڈرایا، لالچ بھی دیا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ نوجوان مکہ مکرمہ کا باسی تھا اور مورخین کے مطابق سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والا مصعب بن عمیر تھا۔ اسے اسلام کا پہلا سفیر بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اگر آپ سیرت پاک کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں ایک بات یہ بھی نمایاں تھی کہ آپ اپنے ساتھیوں سے ان کی استعداد کے مطابق کام لیتے تھے۔ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی اس کے مطابق اس سے کام لیا جاتا۔ بہت سارے نوجوانوں کی طرح مصعب بن عمیر بھی محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا۔ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر انہیں بھیجا ہے۔ صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دار ارقم اس دعوت کا مرکز تھا۔ لوگ وہاں جمع ہوتے، تزکیہ نفس ہوتا، قرآن سیکھا جاتا اور نمازیں ادا کی جاتی۔ صحابہ کرام چوری چھپے اس دعوت کو آگے پھیلا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، وہاں کسی قسم کی سرگرمیاں خفیہ نہیں رہ سکتی تھی، جبکہ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں کی ہر سرگرمی پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ نے اپنی آنکھوں سے مصعب رضی اللہ عنہ کو دار ارقم میں داخل ہوتے دیکھا، اور پھر کسی دوسرے دن دیکھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ رہا ہے۔ مصعب تک یہ خبریں مسلسل پہنچ رہی تھی۔ اس نے اپنے رختے جگر کو رسیوں سے باندھا، مارا اور سارے طریقے آزمائے۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ مصعب بھی اپنی والدہ کو دھوکہ دے کر اسی قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد پھر مکہ آ گئے۔ عرصہ حیات تنگ ہوا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے، اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور ساری سہولتیں واپس لے لی۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ مصعب آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، بمشکل ستر چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب، اور کہاں یہ حالت۔ صحابہ کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرح شفقت بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ پورے مکے میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر اسے پھر قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا، جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی، پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور نہایت پیار سے بولا، پیاری اماں، میں تمہارا نہایت ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کرتے ہیں میں تمہارے مذہب میں کبھی داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر اس گفتگو کو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی،
پریشان حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، اور ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپتے ہیں جو اس سے قبل کسی کو میسر نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کی تربیت اور اسلام کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کے لیے سفیر کی ضرورت تھی۔ چنانچہ اس عہدے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت مصعب نے مدینہ منورہ میں اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مصعب بن عمیر نہایت خوش شکل، عقل مند اور بہترین گفتگو کرنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن اسد بن زرارہ کے ساتھ مل کر بنی عبد الاشہل کے محلے میں تشریف لائے۔ وہاں ایک باغ کے اندر مرک نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسید سے کہا، دیکھو اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ذرا جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ دو۔ اسید غصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچ گئے اور گویا ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا شدید غصہ ظاہر کیا۔ اس قسم کی سخت گفتگو کے بعد حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے مسکراتے ہوئے زبان کھولی، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا تشریف رکھیں، ہماری بات سنیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر دیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی ہے، اور بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تشریح شروع کی، اور ادھر اسید کے ذہن میں تبدیلی آنے لگی۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، کیا پیارا کلام ہے۔ وہ گویا ہوئے اور یہ چند منٹوں کی بات تھی، سارا منزل تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ درست کلامی اب محبت بری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگر اسلام قبول کرنا ہو تو اس کی کیا شرط ہے؟ سوال پوچھا گیا۔ بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں اور کلمہ شہادت کی گواہی دیں، انہیں جواب ملتا ہے۔ اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ خود اسلام کے داعی بن گئے، اور اسلام کی یہ روشنی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسی شام اس وقت ایک بہترین مفکر اور سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر پورے مدینے میں ایک ہی بات چلنے لگی، اگر ان سمجھدار افراد اور ہمارے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کو قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا ممانعت ہے۔ چنانچہ اسی دن شام تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر نے اپنے اخلاص، اخلاق اور جد و جہد سے بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رپورٹ پیش کی، قبائل کے حالات اور مدینہ منورہ کی اقتصادی اور سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ مکہ والے ایک لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کا کردار کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جنگ احد میں جھنڈا مصعب کے پاس تھا، مسلمان جب بکھرے تو مصعب ثابت قدم رہے۔ ایک کافر آگے بڑھا، اس نے آپ کے دائیں ہاتھ پر زور کا وار کیا، آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا، اور آپ یہ تلاوت کر رہے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار اس نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت تھی۔ نیزے کی انی آپ کے سینے کے پار ہو گئی اور آپ زمین پر گر گئے اور ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ معرکہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔
ان صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے آنسوؤں کے ساتھ ان کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا: ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، اور کچھ ایسے بھی تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا۔ ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اور پاؤں پر سرکاتے تو سر مبارک ننگا رہ جاتا۔ رؤوف الرحیم پیغمبر کو خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش مبارک پر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن کریم کی یہ آیت تھی: مومنوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے، اور اس وقت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا: اللہ کا رسول ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا: مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانک دو اور قدموں کو گھاس سے ڈھانک دو، اور پھر قبر میں دفن کر دو۔ تو دوستو، یہ اسلام کے سب سے پہلے سفیر سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسلام سے قبل مکہ کے لاڈلے نوجوانوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ خوش لباسی اور خوش مزاجی میں آپ سب سے آگے تھے، لیکن جب آپ نے اسلام کے راستے میں قربانیاں دینا شروع کر دی تو لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور ان کے منہوں سے آہیں نکلنے لگی۔ یہ اسلام کا جذبہ ہے جو انسان کو ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ تو دوستو، ایسے ہی معلوماتی، ایمان افروز اور تربیتی واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR اسٹوری ٹائم کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔